زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، یا اللہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گنگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں بڑا ہی عجیب و غریب وظیفہ ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ یہ واقعی میں عجیب و غریب وظیفہ ہے۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ وظیفے کا نام جب بتایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یہ تو ایسے ہی بتاتے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ جب آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی اصل حقیقت کا جاننا بھی بے حد ضروری۔ وظیفہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے جب دنیا کے اندر کوئی سرکار ہماری کوئی بات نہیں مانتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یہ بات آپ کو ماننی ہوگی، اور بالکل ایمانداری کے ساتھ جس طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کا ہمیں ہمارے ملک نے قانون بتایا ہے، آئین ہے، اس طریقے سے آپ بیٹھ جاتے ہیں دھرنے پہ کچھ دن کے لیے، 10 دن 12 دن 15 دن، جب تک سرکاریں بات نہیں مانتی اس وقت تک آپ دھرنے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ایک ہی آواز ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو۔ یہی وظیفہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی ایک ہی آواز پہ پورا کر سکتا ہے، قادر ہے، وہ ہر چیز پورا کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالی نے بغیر مانگے ہمیں بہت ساری چیزیں عطا بھی کی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے، جب بندے کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہے تو کچھ تاخیر کر دیتا ہے۔ جب بندہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں اسے پورا کرتا تو پھر بندہ اس کی طرف اور زیادہ رجوع کرتا ہے، پھر اسی طریقے سے اور زیادہ نمازیں اور زیادہ تسبیحات اور جو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتا ہے، بار بار گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ مجھے بچے کی عادت بڑی پیاری لگتی ہے کہ جب اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ رو کر کے اپنے والدین سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے مانگ لیتا ہے، وہ رو کر کے مانگتا ہے تو ماں باپ تڑپ کر کے وہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو وہی جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی کی مرضی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں، میری تسبیحات میں، میرے ذکر میں کچھ دیر کچھ دن لگا رہے۔ یہی وظیفہ کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی سے قرب حاصل ہو جاتا ہے وظیفہ کے ذریعہ۔ تسبیحات ہی تو پڑھنی ہوتی ہے، قرآنی آیات پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اسی کو جو ہے لفظ وظیفہ کہہ دیا گیا ہے۔ تو وظیفہ یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ ورد کرتے رہا کرے، اوراد کرتے رہا کرے، وظیفے میں لگے رہا کرے۔ کوئی بھی چیز طلب کرنی ہو اللہ کی بارگاہ میں وظیفہ وغیرہ دعائیں گڑ گڑانا اللہ کی بارگاہ میں کبھی نہ چھوڑے۔ تو میں نے جو بتایا آپ کو کہ آج کا وظیفہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اس لیے عجیب و غریب ہے کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے والا جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میری باتوں میں اثر ہو، میری بات لوگوں کے دل پہ اثر کرے، اور جب کہیں پہ کوئی بات وہ رکھے تو لوگ اس کی بات مانیں، یعنی سماج میں کوئی عزت چاہتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی سماج میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا مقام سماج میں بڑھے، میری عزت ہو، میری باتوں میں اثر آئے، تو یہ وظیفہ بہت ہی کارگر ہے۔ اس کے علاوہ دل کے مریض کے لیے، جس کا دل گھبراتا ہو، جس کے دل میں کوئی بھی
پریشانی ہو، یہاں تک کہ انجیوگرافی وغیرہ بھی کہہ دیا گیا ہو، تو اس کے لیے بھی بڑا کارگر یہ وظیفہ ہے، بڑا کارگر وظیفہ ہونے والا ہے۔ دل کے کوئی بھی مریض ہو، اس سے ریلیٹڈ سارے مسائل اس وظیفے سے حل ہو جائیں گے، اور پھر اس وظیفہ کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جو بھی دعا کرے گا وہ دعا یقیناً قبول ہوگی، کیونکہ یہ وظیفے کا جو وقت ہے وہ وقت میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے کہ آپ کو کس وقت وظیفہ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ وہ بات جب آپ سنیں گے تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ خود کہیں گے کہ واقعی میں یہ وظیفہ عجیب و غریب ہے۔ تو آئیے ہم وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے وہی گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو دوستو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں، دوسرے مسلمان بھائی کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع ضرور دیا کرے۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب آپ بالکل فری ہو کر کے جب بستر پہ جاؤ، بستر پہ جانے کے بعد میں آپ کچھ دیر اللہ کا ذکر وغیرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات بتایا ہے، یا وہ تسبیحات یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورتیں وغیرہ پڑھی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چاروں قل وغیرہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں۔ توبہ استغفار کرنے کا جو سونے سے پہلے جو سنت طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کر لیں۔ اس کے بعد آپ پھر جو ہے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھیں، اس طریقے سے اپنے داہنے ہاتھ کو دل کے اوپر رکھیں اور 11 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ جب دل کے اوپر یا باعث یا نور اس طریقے سے پڑھیں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا، اور پھر آپ اس طریقے سے جو ہے پڑھیں گے تو آپ کی زبان میں تاثیر ہوگی، آپ کی باتوں میں تاثیر ہوگی، اور آپ دنیا میں لوگوں کے سامنے معزز ہوں گے، مقرب ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ کے سارے دل کے امراض بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر یہ اللہ کے نام کو 11 مرتبہ بستر پہ جانے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے توبہ استغفار کرنے کے بعد یہ نام لینے کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، اپنی کوئی پریشانی، اپنا کوئی معروضہ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے کوئی ایسا نہیں میں آپ کو کہوں گا کہ 3 دن کا ہے، 7 دن کا ہے، 21 دن کا ہے یا 40 دن کا ہے، میں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، بلکہ آپ کو اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھانا ہے اتنا ہی لمبا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لے، سونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھنا کتنا وقت لگے گا، اور اس طریقے سے آپ سونے سے پہلے جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اپنے دل کو پاک و صاف، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے جب کہیں گے نا، اللہ کا نام لیں گے نا، تو آپ دیکھیے گا، اندازہ کیجئے گا کہ آپ کے دل سے سارے کینے، بغض و حسد جتنے بھی میل ہیں وہ صاف ہو جائیں گے۔ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کا نام یا باعث یا نور جب رہیں گے نا تو دل کے سارے برائیاں، دل کے سارے بغض و حسد، کینہ، انانیت، ساری چیزیں نکل جائیں گی، پھر آپ کا دل روشن ہو جائے گا، پھر آپ کی زبان سے جو باتیں نکلیں گی وہ اثر دار ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو اور لوگوں تک شیئر کریں تاکہ مسلمان بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔